الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت کیا گیا، جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ حضرت فقی ابو لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقہا کی ایک جماعت نے اپنی سند سے سمیر اصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ طیبہ گیا تو وہاں ایک شخص کے ارد گرد لوگوں کا اجتماع دیکھا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون شخص ہے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں قریب ہوا تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہے ہیں، حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث طیبہ بیان فرما چکے لوگوں کا اجتماع ختم ہوا تو میں نے عرض کی کہ حضرت میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں مجھے وہ حدیث مبارکہ سنائے جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنی اور اس کو یاد کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے ایسے وقت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، سسکیاں لینے لگے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کی بے ہوشی کے بعد افاقہ ہوا تو اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے اور سسکیاں لیتے لیتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر کافی دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ جب حدیث پاک سنانے لگے تو پھر تیسری مرتبہ وہی کیفیت ہوئی، اور جب کچھ دیر بعد حالت بہتر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوگا، ہر امت جو ہے زانوں کی بل کھڑی ہوگی۔ وہ حشر کا دن ہوگا، امت خوف سے لرزی ہوئی، بہکی ہوئی کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ زانوں کی بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جس شخص کو حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا وہ شخص ہوگا جس کے سینے میں قرآن مجید ہوگا۔ ایک دوسرا شخص ہوگا جو راہ خدا میں شہید ہوا ہوگا، اور ایک وہ شخص ہوگا جو سخی ہوگا جسے اللہ پاک نے دنیا کے اندر بے بہا نعمتوں سے نوازا ہوگا، مال و دولت سے نوازا ہوگا۔ اب اللہ والو یہاں پہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی قاری سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے اس کتاب کے علم سے بہرہ نہ کیا تھا۔ اللہ پاک کسے پوچھیں گے؟ قاری قرآن سے، کیا میں نے تجھے اس کتاب کے علم سے بہرہ نہ کیا تھا جو میں نے اپنے
رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تو عرض کرے گا یا اللہ بے شک تو نے مجھے اسی علم سے نوازا تھا، اور اللہ فرمائے گا کہ تو نے کس حد تک اس پر عمل کیا ہے۔ اب پوچھنے والا کون ہے؟ رب الجلال۔ جواب دینے والا کون ہے؟ قاری قرآن۔ وہ عرض کرے گا کہ آہ سحرگاہی اور شب و روز کے معمولات میں کمر بستہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی شہادت دیں گے کہ یا رب یہ جھوٹا ہے۔ اب قاری قرآن کہے گا کہ یا اللہ پاک میں تو شب و روز کے معمولات میں کمر بستہ رہا، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہا ہے اور اللہ پاک کے فرشتے کیا فرما رہے ہیں کہ یا رب یہ جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے لوگ قاری کہیں، سو تجھے کہا جا چکا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ سخی سے ارشاد فرمائے گا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق کو تو نے ہماری راہ میں کس حد تک خرچ کیا۔ وہ کہے گا یا رب ذوالجلال میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا رہا، اس سے صدقہ خیرات کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی گواہی دیں گے یا رب یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں اے بڑا سخی سی جی، اے بڑی لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ ہاں اب تیری بھی چاہت پوری ہو گئی، لوگوں کی زبان پہ تیرے چرچے تیری خواہش کے مطابق ہو چکے ہیں، گل مک گئی۔ پھر راہ خدا میں مارے جانے والے شخص کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو کس لیے شہید ہوا؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں قتل ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ پاک ہم بھی گواہی دیتے ہیں یہ شخص بھی جھوٹا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگوں میں تیری بہادری کے چرچے زبانوں پہ ہوں، ہر لوگ ہر جگہ ہر سو تیری بہادری کے چرچے ہوں، وہ فلاں شہید ہو گیا، وہ یہ ہو گیا۔ اب لوگوں میں تیرے چرچے ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے پہ اپنا دست مبارک مارتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مخلوق خدا میں یہی پہلے 3 شخص ہوں گے جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یہی حدیث مبارکہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ بہت روئے، فرمانے لگے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنیف انطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جب بندہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کی اجر کا سوال کرے گا کہ یا اللہ پاک میں نے یہ فلاں فلاں عمل کیا، مجھے اجر اس کا عنایت فرما، تو اللہ ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھے دنیا میں تیرے اجر کا ثواب عطا کر نہ دیا تھا؟ آج میں ہوں اپنے گریبان کے اندر میں پہلے جاکوں، یہ آپ لوگ ہیں۔ ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو ہماری حسرت کیا ہوتی ہے، ہماری آرزو کیا ہوتی ہے، یا اللہ پاک ہم نے یہ نیک عمل کر لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے درود پاک پڑھ لیا، ہم نے تلاوت کر لی، ہم نے تیرے راہ میں جو لوگ ہیں ان کی خدمت کر دی، مسکینوں کی خدمت کر دی، یتیموں کی خدمت کر دی، کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، یا اللہ پاک اب ہمیں اس کا اجر دے، اب ہمیں اس کا اجر دے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تیرا اجر تجھے دے دیا تھا، دنیا کے اندر ہی دے دیا تھا جب تو نے وہ نیک عمل کیا۔ یا اللہ پاک میں نیک عمل کرتا ہوں، اس کے بدلے میں میرا فلاں کام ہو جائے،
یا اللہ پاک میں اتنا درود پڑھتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے. تو کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت کہ ہم نے تو تجھے تیرا اجر بھائی دنیا میں دے دیا، اب بندہ ہے نہ سمجھ ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تو نے جس چیز کے لیے مجھے یاد کیا میں نے وہ تجھے دنیا کے اندر عطا فرما دی. پھر بندہ جب بھولے گا اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا، بندہ ہے نا، پھر اللہ پاک خود یاد دلوائے گا. وہ یاد دلوانا کیسا ہوگا اس دن سے اللہ پاک کی پناہ. اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ فرمائے گا میں نے تیرے لیے مجلس کو وسیع نہ کر دیا تھا؟ کیا دنیا میں تیرے سر پر عزت کا تاج نہ سجایا تھا؟ کیا تیری تجارت کو وسیع پیمانے پر نہ پھیلا دیا تھا؟ اور تجھے کیا کیا نعمتوں سے میں نے دنیا میں نہ نوازا؟ تو اب تیرا اجر کاہے کا ہے؟ اب تیرا اجر کاہے کا ہے؟ اے میرے دوستو، پیارے بھائیوں، عزیزوں، اب جانتے ہیں کہ کل ہی دادی اماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، ابو جان کی بڑی خالہ. ہمارا بھی وقت آنے والا ہے اور نہ جانے کب آ جائے، کوئی لمحے کا بھروسہ نہیں. اگر رب نے موقع دے دیا اس موقع کو نہ گنوائیں. اعمال صالحہ کی توفیق بھی ملتی ہے تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، اور ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ان کو صرف اور صرف لو اللہ سے لگانے کا شوق تھا. اگر ہم اللہ والوں کی حیات طیبات کو پڑھیں، مطالعہ کریں، تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ایک پائی اگر ان کے گھروں میں ہوتی تو ان کے دل بے چین ہو جاتے تھے کہ ہائے ہمارے گھر میں کہیں نہ کہیں دولت موجود ہے، اسے نکالو، اسے نکالو، اسے نکالو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ تلاوت کر لے، یا اللہ میں نے فلانی چیز دے دے، یا اللہ پاک میری مشکل ٹال دے، یا اللہ پاک میرا غم ٹال دے، یا اللہ پاک میں بہت قرضے وچ ڈبیاں، میرا قرض لتھ جائے. اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کا بن کے تو دیکھ اللہ تجھے کس طرح نوازے گا، پھر یہ تو دیکھ. اللہ پاک سے دعا ہے اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو اس بیان کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے. اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے صرف ہمیں اللہ پاک ہی ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ملے. دنیا کی آسائشوں سے اللہ پاک بچا کے رکھے. اتنے گناہ دن رات ہم کرتے ہیں، اللہ پاک نے تو کبھی روٹی نہیں روکی، اللہ پاک نے تو کبھی رزق نہیں روکا، اللہ پاک نے تو کبھی بیماری نہیں بھیجی، اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں جب تیرے اعمال اس حد تک بڑھ گئے تو پھر وہی تیرے اعمال گندے کرتوت بلائیں بن کے تجھ پہ مسلط ہو گئے. اب اس کا حل یہی ہے کہ تو اللہ پاک کی طرف رجوع کر، اللہ پاک سے مانگ، اللہ پاک کو یاد کر، اللہ سے فریاد کر کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. بس اس کا حل یہی ہے. تو اللہ سے مانگے اور اتنا مانگے اور اتنی توبہ کرے کہ اللہ صرف تیری توبہ سن لے اور تیرے دن پھر جائیں گے. اور جب تیرے دن رب پھیرے گا تو پھر تجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی با ادب، با عمل اور سچی غلامی عطا فرمائے. زندگی ہے تو اللہ پاک اپنے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور شریعت مطہرہ پر اطاعت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں استقامت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علی شان پر درودوں کے گجرے نچھاور کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.